ایک بات یاد رکھیے کہ جتنا بڑا حاکم ہوتا ہے اتنا اس کے حکم اس کے آرڈر میں پاور ہوتی ہے. مثلا اگر کسی شہر کا ایک ڈی سی او کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تو اس حکم میں پاور ہی اتنا ہوتی ہے جتنا گریڈ کا وہ آفیسر ہوتا ہے. ایک حکم کمشنر دیتا ہے تو اس آرڈر کی پاور اور ہوتی ہے. ایک حکم وزیر اعلیٰ دیتا ہے تو اس کی پاور اور ہوتی ہے. اگر ایک حکم وزیر اعظم دیتا ہے تو اس میں طاقت پاور اتنا ہی ہوتی ہے جتنا وزیر اعظم کی پاور ہے. اسی طرح ایک حکم سول جج کسی کام کا دیتا ہے کہ یہ کرو تو اس میں صاف ظاہر اتنی ہی طاقت ہوگی جتنا اس کا عہدہ ہے. ایک وہ حکم ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس دیتا ہے تو اس کی اپنی ایک الگ طاقت پاور ہوتی ہے. جو حکم دینے والا جتنا پاورفل ہوتا ہے اس کے آرڈر میں اس کے حکم میں اتنے ہی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اب روزے کا حکم دینے والا کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نماز کا حکم کس نے دیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے دیش کے 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے. 30% لوگ روزہ رکھتے ہیں. کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. جب تک حکم دینے والے کو نہیں مانیں گے تو اس کا حکم ہم پہ کیسے اثر کرے گا؟ جب تک حاکم کو نہیں مانیں گے تو اس کے حکم کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ نماز کا حکم اللہ دے رہا ہے. 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں. روزوں میں یہ 20 سے 30% ہو جاتے ہیں. جیسے روزے ختم ہوئے نمازی پھر 10% پہ آ جاتے ہیں. سچ بولنے کا حکم کس نے دیا؟ سود سے منع کس نے کیا؟ دھوکہ فریب سے کس نے منع کیا؟ جانتے ہی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حاکم کو نہیں جانتے. آج ریڑھی والا بھی سیونگ اکاؤنٹ اس نے کھلوائے ہوئے ہیں، وہ بھی سودی کاروبار کر رہا ہے. حالانکہ سود اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس نے سودی کاروبار کیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. 2 باتوں پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. 2 باتوں پر، ایک تو سودی کاروبار پر اور دوسرا اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھنے پر. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھا، عداوت دشمنی رکھی، میں اللہ ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 باتوں پر اعلان جنگ کیا ہے، سود پر اور ولی کے ساتھ بغض رکھنے پر. اب سچ بولنے کا حکم کس نے دیا؟ جھوٹ سے منع کس نے کیا؟ شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، دھوکہ دہی فریب فراڈ ملاوٹ یہ نہیں کرنی. کس کا حکم ہے؟ نہیں جانتے. حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو بھی ہم نہیں جان رہے. اس لیے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جتنا بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آئے ہیں سب کی تعلیم کا آغاز حاکم کی قوت کو منوانا ہوتا تھا. حاکم کے بارے میں بتانا ہوتا. حکم نہیں منواتے تھے پہلے انبیاء کرام. حکم کی تعلیم بعد میں ہوتی تھی، پہلے حاکم کے بارے میں بتایا جاتا تھا. اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، اس میں صورتیں جو مکی ہیں ان کو پڑھ کے آپ دیکھیں، صرف اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کے حکم کو کیسے مانیں گے؟ قرآن مجید سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض. کون ہے زمین کو بنانے والا اور بچھانے والا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. کون ہے آسمان سے پانی برسانے والا؟
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی کو برسانے کے بعد کون ہے جو زمین کا کلیجہ پھاڑ کر، زمین کا سینہ چاک کر کے اس زمین سے خوبصورت پھل پھول اور باغ نکالتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھلا یہ کر سکتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ کرے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مَن يَخْلُقُ ذُبَابًا، اللہ فرماتا ہے وہ تو دنیا میں رہنے والے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، پہاڑ دور کی بات ہے، پہاڑ بنانا دور کی بات ہے، بڑا ہاتھی بنانا دور کی بات ہے، تم تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں؟ اتنا بڑے پہاڑ کس نے بنا لیے ہیں؟ یہ مری سے لے کر ناران کاغان تک، گلگت کو ہمالیہ کیٹو کس نے بنائے ہیں؟ بتاؤ کوئی ہے یہ جو دعویٰ کر سکے کہ کیٹو دے چار پتھر میں بھی لائسن؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے الہم مع اللہ، بتاؤ ہے کہ اللہ کے سوا جو یہ سارے کام کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر اللہ گلہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جانتے بھی ہو لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں مانتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، دوسری دلیل اللہ تعالی اپنی قدرت پر، اپنی توحید پر دے رہا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ یہ زمین کس نے بچھائی؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟ دریا کس نے چلائے ہیں؟ وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اس زمین میں پہاڑ کس نے گاڑے ہیں؟ یہ سارے نظام قدرت کون چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اس میں بہتے ہوئے دریا کون چلا رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ دھرتی نے دیکھا تو دھرتی نے گواہی دی کہ اللہ ہے، آسمان نے گواہی دی اللہ ہے، زمین نے گواہی دی اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف اگر بھولا ہے، اندھا ہوا ہے میری ذات سے تو وہ حضرت انسان ہوا ہے، اس نے میری قدرت کے سامنے آنکھیں بھی بند کر لی اور اپنے کانوں میں بھی انگلیاں ٹھونس لی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ برف پوش وادیاں بتا رہی ہیں اللہ ہے، یہ مری کے سبز پوش پہاڑ بتا رہے ہیں اللہ ہے، بلوچستان کے سیاہ پوش پہاڑ بتا رہے ہیں اللہ ہے، یہ سمندر کی اٹھتی ہوئے موجیں بتا رہی ہیں اللہ ہے، یہ چشمے جھرنے ابشاریں بتا رہی ہیں اللہ ہے، یہ گنگناتی ندیاں وادیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انسان تو وہ ہے کہ جب میری ذات کی باری آتی ہے، میری ذات کی پہچان کی باری آتی ہے تو آنکھوں سے بھی اندھا ہو جاتا ہے، دل کا بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، تم میں سے اکثر وہ ہیں جو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی جاننے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی شان کیا ہے، ہمارے رب کی پہچان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے اکثر وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور دلیل پیش کرتا ہے اپنی توحید پر۔ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ فرماتا ہے جب تم دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، پریشانی میں گھرتے ہو تو تمہیں اس پریشانی سے کون نکالتا ہے؟ بتاؤ تمہاری مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری اس پریشانی کو دور کرے؟ بل لما قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتا ہے ساری تمہاری پریشانیاں میں دور کرتا ہوں، سارے دکھوں سے تمہیں میں نکالتا ہوں، ساری خوشیاں نعمتیں تمہیں میں دیتا ہوں، اس کے باوجود تم میں سے کم لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ آگے ایک اور دلیل اللہ اپنی توحید پہ پیش کرتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اللہ فرماتا ہے بتاؤ سمندر میں
تری میں اور خشکی میں تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ سمندر کی بکھری ہوئی موجوں میں تمہاری کشتیوں کو، تمہارے بحری جہازوں کو راستہ کون دیتا ہے؟ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں تمہیں منزل مقصود تک کون پہنچاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ کل جو بارش ہے یہ بادل کون لاتا ہے؟ تم لاتے ہو۔ بارش کون برساتا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ایک ایک قطرہ کر کے پانی کا رب برساتا ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر وہ زمین کا سینہ پھاڑتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھر اس زمین کا سینہ چاک کر کے تمہارے لیے وہاں سے غلے نکالتا ہے، وہاں سے فروٹ نکالتا ہے۔ آم کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہے؟ وہ تو لکڑی ہے، لکڑی کو کیا پتا؟ بیل انگور کی ہے، اس کو کیا پتا میں نے کیا کرنا ہے؟ بیل ایک ہے، ایک طرح کی ہے، سبز پتے اس کے بھی ہیں، اس کے بھی ہیں۔ ایک بیل پر ایک پھل لگا تو وہ کریلا لگا، کڑوا نکلا۔ اسی طرح کی بیل پر پھل لگا تو وہ خربوزہ میٹھا نکلا۔ اس بیچاری کو کیا پتا میں نے کریلا اگانا ہے کہ میں نے خربوزہ اگانا ہے؟ کون اگاتا ہے یہ؟ الہ مع اللہ، اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے علاوہ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذات ان سب شریکوں سے پاک ہے جو دنیا والوں نے گھاڑ لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ بتاؤ تمہیں مٹی سے کون بناتا ہے؟ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے بنایا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر تمہاری ماں کے پیٹ میں نطفے کو کس نے قرار دیا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ فرماتا ہے یہ مٹی سے غذا کس نے بنائی، پھر اس غذا سے خون کس نے بنایا، پھر اس خون سے نطفہ کس نے بنایا، پھر اس نطفے سے چونک کس نے بنایا، پھر اس چونک سے لوتھڑا کس نے بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں کس نے بنائی، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کس نے چڑھایا، پھر اس گوشت کے اوپر شکل و صورت تمہاری کس نے بنائی؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہارا رب تمہارے رنگ اور صورتیں بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے علاوہ بھلا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنا بڑی ذات کو تم بھول گئے ہو جس نے کیسے تمہیں مراحل میں مراحل طے کروا کے خوبصورت بنا کے تمہیں دنیا میں بھیجا اور دنیا میں تمہیں جوانی دی۔ تم اس رب کے سامنے جب تمہارے اندر طاقت آئی، تمہارے اندر ہوش ہے، تمہارے اندر خون آیا تو تم بالکل اس رب کے اگینسٹ چل رہے ہو، اس کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بتاؤ کہ مٹی سے غلے کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہل چرانے سے غلے نکلتے ہیں، تمہاری کھاد ڈالنے سے، تمہارے پانی لگانے سے غلے نکلتے ہیں، یا اللہ کے ارادے سے نکلتے ہیں؟ الہ مع اللہ، بتاؤ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی کر سکتا ہے تو پھر اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس دلیل لے آؤ، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کی پہچان ہے، جب ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کے حکم کو کیسے پہچانیں گے؟ آج اب پھر کے دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، بازاروں میں جائیں، کتنا لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، 21 گریڈ کے ہیں، 20 گریڈ کے ہیں، 18 گریڈ کے ہیں، ڈگریاں ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان ہوتی تو زکوٰۃ کا پیسہ 21 گریڈ کا افسر لے رہا ہوتا بھلا؟ اس سے تو وہ بکریاں چرانے والا ٹھیک ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کو ملا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحرا میں میں مدینہ میں سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا دور سفر پہ، تو راستہ طے کرتے کرتے گرمی تھی، دھوپ تھی، تھک گیا، بھوک لگی، پیاس لگی، میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک سائے میں بیٹھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چرانے والے کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی، اس نے CSC نہیں کیا ہوا تھا، کسی بڑی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا،
میں نے دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، میں نے کھجورا نکالی، پانی نکالا، اس کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھاؤ، انہوں نے کہا مجھے روزہ ہے۔ کیا کہا؟ مجھے روزہ ہے۔ میں نے کہا اچھا بکریاں چرا رہا ہے، اتنا سخت دھوپ بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ دیکھتا ہوں صرف روزے دار ہے کہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، سارے جھوٹ بولی جا رہے ہوتے ہیں، بد نظری کری جا رہے ہوتے ہیں، دھوکہ فرار روزے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ صرف روزے دار ہے کہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے۔ میں نے کھجوریں کھا لی، میں اس کے پاس گیا، بکریاں چر رہی تھی، میں نے ایک بکری کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار یہ مجھے دے دو، تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، بکریاں چرا کے جا کے مزدوری لیتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کہ مالک کب دیکھ رہا ہے؟ یہ مالک تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ اکیلے ہیں، صحرا میں ہیں، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا کہ جا کے اس کو بتا دے، تو آپ مجھے یہ بیچ دیں، مالک تو نہیں دیکھ رہا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میرا مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک مالک اوپر بیٹھا ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، زمین والا نہیں دیکھ رہا، آسمان والا تو دیکھ رہا ہے۔ کہتے میں یہی تو چاہتا تھا کہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد ڈگری نہیں تھی لیکن اللہ کو پہچانتا تھا۔ اب میرے دیش کا 20-21 گریڈ کا افسر ہے، ڈگریاں رکھتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا، اس لیے غریب کا زکوٰۃ کا مال کھا رہا ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کی پہچان کرو، اللہ کو ہم پہچانیں گے تو اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔